ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر اللہ کریم نے کروڑوں دریا بلند فرما دیے ہیں۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو آپ فرماتے ہیں 17 اونٹ لد جائیں پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر نہ مکمل ہو۔ یعنی کہ قرآن مجید اتنا وسیع علم ہے، قرآن مجید میں اس قدر وسیع ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ تو نہیں ہوتا، مگر اس میں جو چند کچھ مضامین ہوتے ہیں جس سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ آج کے سپارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو دوسرا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اپنے دامن وابستہ کر لو گے، فرمایا میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ایسا کیجئے گا۔ فرمایا کہ میں خود تمہیں گارنٹی دیتا ہوں 2 چیزیں، 2 ایسے پلڑے ہیں اگر ان کو تھام لو گے تو اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ پہلا فرمایا میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت سے محبت رکھنا، تم جیسے بھی ہو ان سے محبت رکھنا۔ محبت صرف خالی دعووں اور نعروں کا نام تو نہیں ہے، تم ان سے محبت رکھنا، اللہ کریم اس محبت کی وجہ سے تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ دوسرا فرمایا کہ میرا قرآن، اس سے محبت رکھنا، اسے سینے سے لگا کے رکھنا، اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس میں آج کی منزل کے پہلے سوا پارے کے اندر جو ہے، پہلے تھے متقین اور منافقین کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے سب سے پہلے جو سورت آتی ہے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام دیگر اکابرین سے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کو 11 دفعہ پڑھ کے کسی بھی مریض کو دم کر دے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ ایک پین کلر کے طور پر، اگر رات کو اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کہیں پیٹ میں یا کوئی درد وغیرہ ہو جائے، تو ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس کو دم کر سکتے ہیں۔ دوسری سورت آتی ہے سورہ بقرہ، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ سورہ بقرہ یہ وہ صورت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کریم اس گھر کو شیطان سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ کرونے کے دنوں میں ایک اپنے آپ کو سکین کرنے کے لیے دروازے سے گزرتے تھے، ہم کیا بولتے تھے اس کو، بہرحال اسے تو یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے شیطان جو ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں گزرتا۔ کوشش کیجئے گا کہ اس کو جتنا بھی ممکن ہو سکے روزانہ نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں، یعنی کہ اس کو گھر کے اندر تلاوت کیا کریں۔ اللہ کریم اس کی برکت سے جو ہے وہ شیطان سے محفوظ فرمائے گا۔ اب یہاں پر انتہائی توجہ، اب سورہ مومن اس کے اندر پہلی جو ہے 3 تا 5 آیات کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ کس کی صفات کو؟ مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان مومنین کی صفات میں جو سب سے پہلے جو صفات کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب پر یقین رکھتا ہے۔ کس پر یقین رکھتا ہے؟ ایمان بالغیب پر۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو دیکھی نہیں، ظاہری محسوس نہیں کی، اس پر کامل یقین رکھنا یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ دوسرا اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ نماز کو ماہ سیام میں نہیں کہ صرف ماہ سیام میں ہمارے ہاں جس طریقے سے پھر بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جس نے ماہ سیام میں آنے کی توفیق دی، میں دل شکنی نہیں کر رہا، اور جو نہیں آتے ان کی دل شکنی ضرور کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ مومن کی علامات میں سے دوسری علامت یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب نماز ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہوتا ہے وہ مومن ہوتا، بولیے وہ مومن ہوتا۔ اسی طریقے سے مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔
مومن اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے مومن جو ہوتا ہے وہ جتنی بھی کتاب ہیں تمام کتابیں تمام رسولوں پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. اور پھر مومن جو ہوتا ہے اس کی آخری صفت جو اس میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ مومن آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے. آخرت کے اوپر ایک بندے کو پتہ ہو کہ مثال کے طور پر میں دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے کہ کل چینی کا ریٹ جو ہے اگر آج کتنا ہے جی منیر صاحب؟ آج 110 روپے. اگر کسی کو یقین ہو کہ کل جو ہے وہ چینی کا ریٹ جو ہے وہ 150 روپیہ ہو جائے گا اور گھر میں چینی بھی ختم ہے، بتائیے وہ چینی خریدے گا یا نہیں؟ بولیے. دنیا کی مثال میں سمجھا کے قرآن مجید کے سے تعلق آپ کا نبھانا چاہتا ہوں. اگر اسے پتہ چل جائے کہ کل اس کا ریٹ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا، کوئی بھی چیز ہے اینی ون، ہم اسی چیز کو پہلے سٹور کر لیتے ہیں اپنے گھر کی ضروریات. تو مومن جو ہوتا ہے وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ آخرت میں جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، میزان عمل بھی ہوگا. تو مومن کا یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لیتا ہے. پھر اس میں دوسرا منافقین کی علامات کا ذکر کیا گیا. منافق کے اندر مختلف علامات ہوتی ہیں. پہلی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ظاہراً اور باطن کے اندر تضاد ہوتا ہے. اس کا یعنی کہ زبان کچھ اور دل کچھ اور، ظاہر کچھ اور نظر آتا ہے، اندر سے کچھ اور نظر آتا ہے. یہ عموماً عام طور کے اوپر میرے سمیت ہر بندے کے اندر یہ بہت زیادہ یہ روش پائی جاتی ہے. اپنے کاروباری معاملات میں دیکھ لیں، اپنے ٹیلی فونیکلی گفتگو پر دیکھ لیں، دفتر کے اندر، گھر کے اندر، دکان کے اوپر، کہیں بھی کسی بھی جگہ کے اوپر ہماری زبان کچھ اور کہتی ہے، دل ہمارا کچھ اور کہتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بلکہ رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا جو بندہ ایسا ہو وہ پکا منافق ہوتا ہے، وہ پکا منافق ہوتا ہے، اس کی منافقت میں کوئی شک نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے جو دنیاوی دین کے لحاظ سے کوئی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرے، یعنی کہ کبھی اگر ادھر سے مطلب ملا، ادھر کوئی اچھا ختم ہوا تو ادھر آ گئے، ادھر ختم ہوا تو ادھر چلے گئے، مقصد یہ ہے کہ دین کو صرف فائدے کے طور پر استعمال کرے. اس میں علماء بھی شامل ہیں، بلکہ علماء تو خاص کر کے اس میں شامل ہیں، دوسرے بھی اس میں لوگ شامل ہیں کہ دین کو کاروبار نہ بنایا. جو کاروبار نہیں بناتا وہ مومن ہوتا ہے، جو اس کو کاروبار بنا دیتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے منافق کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ جس کے پاس بھی جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر باہر ملا، جی میں آپ کے ساتھ ہوں جناب، اب ووٹوں کا موسم آ رہا ہے تو جی میں آپ کے ساتھ میں، ہم تو جناب شروع سے ہمارے پکے نون لیگی ہیں، ہمارے باپ دادا نون لیگی تھا، ہمارا باپ دادا پی ٹی آئی تھا، کوئی بھی علیمن کوئی بھی مثال، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ الفاظ بول دیتے ہیں. میرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایسی باتیں کرے اس کے دلوں کے اوپر مہر ہے اور وہ پکا منافق ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب تقریباً دوسرے تخلیق خلافت و آدم، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان ہوا جو ہم نے پیار کیا. یاد رکھیے گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت بنانے لگے تو مالک کائنات نے سب سے پہلے اپنے جو ہے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں سے کہا، ان سے مشورہ کیا کہ میں ایک ایسا بندہ بنانا چاہتا ہوں جو خلیفہ ہو. اس سے پہلی بات جو ہمیں ملتی ہے، کوئی بھی کام بغیر مشورے کے وہ نامکمل ہوتا ہے. بغیر مشورے کے، بولیے، بغیر مشورے کے نامکمل ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے لا خلافت الا عن مشورہ، فرمایا اس وقت تک کوئی بھی بات اپنے اوپر قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس کے اندر مشورہ نہ کیا جائے. مشورہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، بلکہ یہ سنت خدا ہے. میرے رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا مشورہ سب سے پہلے فرشتوں سے کیا تھا. کس سے؟ جب فرشتوں سے کیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسا بنا رہے ہیں بندہ کہ جو دنیا میں خون بہائے گا، دنگا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا. فرشتے دیکھ رہے تھے ہمارے جیسوں کے نامہ اعمال. اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے.
پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ علم عطا فرمایا، علم کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کو فضیلت دی گئی۔ ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو رجیم ہے، کس لیے؟ تو مجھ کو مانتا ہے، میری ذات کو مانتا ہے، مجھے سجدہ کرتا ہے، مگر میرے پیاروں کو مانتا۔ پتہ یہ چلا رب کو بھی مانے اور رب کے پیاروں کو بھی۔ جو رب کے پیاروں کو نہ مانے وہ ابلیس ہوتا ہے، جو رب کو نہ مانے وہ بھی شیطان اور ابلیس بن جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی بات مانی جائے، اگر رب کائنات کی عزت کی جائے تو اس کے پیاروں کی بھی عزت کی جائے، اس کے نیک ولیوں کی، بندوں کی بھی عزت کی جائے۔ حضور غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور داتا گنج بخش، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیگر اہل سنت کے جتنے بھی ستارے ہیں، ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اور جو ان کو نہیں مانتا وہ کون ہوتا ہے؟ بولیے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس میں پھر بعد میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش دی، اس کو جھوٹ بولا اور قسمیں ڈالی کہ جو آپ کو پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، اگر یہ آپ پھل کھا لیں گے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی قربت ہوگی۔ تو بہرحال اس نے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش دلائی تھی۔ اسی سے اس آیہ کریمہ سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جو جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسم اٹھائے وہ کون ہوتا ہے؟ بولیے۔ ہمارے ہاں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور قسمیں اٹھانے میں ہم ہلکا سا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ کوئی بھی چھوٹی سی بات جس میں ظاہراً کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے یہ شیطانی فعل ہے، یہ رحمانی فعل نہیں ہے۔ جھوٹی قسمیں اٹھانا یہ ابلیس کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے اب یہاں پر تیسرا جو ہے مضمون تھا، سمجھ آ رہی ہے دوستوں کو؟ میں تیزی چل رہا ہوں تاکہ جو ہے ہمارے ٹائم کی نزاکت کے اندر ہم جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کر چکوں۔ پھر اس کے اندر گائے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، اور سورہ بقرہ کو بقرہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک انوکھی گائے کا ذکر کیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی، یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، مگر نہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے کوئی کم نہیں ہے۔ یہ تو کرم مصطفیٰ ہے، یہ فضل خدا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت پر کرم کیا ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود ہماری جو ہے شکلیں نہیں بگڑتی۔ مگر یاد رکھیے بنی اسرائیل قوم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، اس کے اوپر جو ہے بڑے بڑے انعامات ملے، مان و سلوہ ملا، 12 چشمے ان کے لیے جاری ہوئے، ان کے لیے جو ہے وہ بادل سایہ کرتا تھا، ان کے اوپر اور بہت سے یعنی کہ ان کے لیے نعمتیں ملی تھیں جو اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی واقعہ آپ کو سنا کے واقعے کے اندر دلچسپی تو آ جاتی ہے، مگر جو ہے وہ مین مقصد رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں اوپر سے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں تو میں اخبار آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، مگر نا نشانات تو آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، پھر وہ واقعہ ٹائم کافی گزر جائے گا۔ تو بہرحال اس میں اندر ایک گائے تھی، گائے ایسی تھی کہ ایک اللہ کا ولی تھا، اس نے ایک تحفے میں ایک اپنے دوست کو گائے دی، کہا کہ یار یہ گائے ہے، یہ تم رکھ لو، تیرے کام آئے گی۔ اب وہ اللہ کے ولی نے گائے دی۔ یہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس اللہ کے ولی کو نے گائے تحفے میں دی اپنے دوست کو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دوستوں کو تحفہ دینا یہ اولیاء کرام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس کوئی کھجور آتی یا کچھ بھی آتا تو آقا علیہ السلام وہ تحفے میں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ خوشبو دینا یا کوئی اور چیز یہ اس طرح کی چیزیں دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے اور سنت اولیاء ہے۔ انہوں نے گائے تحفے میں دی، گائے جو ہے وہ بزرگوں کو دی گئی۔ بزرگ جن کو گائے ملی تھی وہ جناب بیمار رہنے لگے۔ انہوں نے کہا اپنے بچے کو بیٹا یہ گائے تمہاری ہے، مگر یہ گائے میں اللہ کے راہ کے اوپر یہ ہے جنگل میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ تو وہ جنگل میں چھوڑ گئے۔ اس کے بعد معاملہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ کچھ ایک لوگ تھے، انہوں نے اپنا ہی بندہ قتل کر کے یعنی کہ لالچ میں آ کر، عموماً ہوتا ہے کہ ہم وراثت کے لالچ میں، جائیداد کے لالچ میں، چند جو ہے مرلے کے لالچ میں ہم اپنے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔
اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے بھی کچھ لوگ تھے، انہوں نے حق کھانے کے لیے اپنے ہی بندے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ روتے اور پیٹتے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے فلاں قبیلے والوں نے، تو لہٰذا آپ سے دیت لے کر دیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، ایک گائے لیں اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کی ہڈی اس میت کو لگائیں، اس ہڈی کی وجہ سے اللہ کریم اس مردے کو زندہ فرما دے گا۔ جن کو نیند آ رہی وہ بھی بولے سبحان اللہ، ذرا اور اونچا بولیں تاکہ نال والے بھی جاگ جائیں، ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کو سنا رہا ہوں نا جی، یہ کوئی یوٹیوبی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی ناک اخباری بات، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، دن کا آرام چھوڑنا ہوتا ہے، تو ذرا توجہ سے بیٹھیے گا، انشاءاللہ ایسا باتیں بھی مزید آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے وہ گائے کی ہڈی جو ہے وہ جب میت کو لگائی گئی تو اس کی وجہ سے اللہ کریم نے اس مردے کو زندہ فرما دیا تھا۔ یاد رکھیے گا، اس میں ہڈی کا کوئی کمال نہیں تھا بلکہ قول نبوت کا کمال تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ ہڈی لگاؤ، اللہ تو اس کو زندہ کر دے گا۔ تو اس میں یہ واقعہ بیان ہوا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے گائے کے علاوہ اس میں جو دوسرا واقعہ بیان ہوا وہ تھا تحویل قبلہ کے حوالے سے، اور یہ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تحویل قبلہ کے بارے میں یاد رکھیے، ہم مسلمانوں کا پہلے جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ تمام مسلمان جتنے بھی تھے وہ بیت المقدس کی جانب وہ منہ کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے، نمازیں اپنی پڑھا کرتے تھے۔ کس کی جانب؟ تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے، کس کی جانب منہ کرتے تھے؟ بیت المقدس کی جانب۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بیت المقدس کی جانب جو ہے یہ ہمارا سجدہ توجہ ہوتا تھا۔ سجدہ اصل میں اللہ کو تھا، مگر توجہ کر کے نسبت کر کے ہم بیت المقدس کی جانب ہم کرتے تھے، اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے، وہاں پر بھی اسلام کا جھنڈا بلند فرمائے، وہاں پر بھی اسلام کا مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل میں محبت پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک الگ کعبہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک الگ قبلہ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے رضائے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے الگ قبلہ بنا دیا تھا، الگ قبلہ بنا دیا تھا۔ فرمایا پیارے حبیب آپ جس طرف بھی منہ کریں گے چہرہ کرنا آپ کا کام ہے، قبلہ بنانا خدا کا کام ہے۔ ویسے یہ چھوٹی بات سبحان اللہ والی نہیں تھی، یہ بات چھوٹی نہیں تھی، لیکن سبحان اللہ پھر بھی چھوٹی، ذرا مل کے بولیے گا سبحان اللہ۔ فرمایا پیارے حبیب کعبہ جس کو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں، قبلہ جس کو بھی بنانا چاہتے ہیں، آپ نگاہ اٹھا دیں، توجہ کرا دیں، آپ جس طرف چہرہ کر دیں گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو یہ 142 سے 147 نمبر آیات کے اندر جو ہے وہ اس کا بیان کیا گیا۔ اور پھر کعبہ کو بیت المقدس سے کعبے کی جانب منہ کرنے کے اندر ایک حکمت عملی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ہم اس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہتے، مسلمان بھی اور دوسرے بھی اکٹھے پڑھتے رہتے۔ اس کے اندر حکمت عملی اور وجہ یہ تھی کہ اللہ کے محبوب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری طرف کون آتا ہے، بیت المقدس کی طرف کون جاتا ہے، میری رضا کے پیچھے، میری خشیت کے پیچھے، میری محبت کے پیچھے کون آتا ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، اپنا کون ہے، غیر کون ہے، کون ہے جو کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کی جانب جاتا ہے، اور کون ہے جو بیت المقدس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آقا اسلام کے دامن سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور جدھر اشارہ فرما دیتے ہیں اللہ اسے عبادت فرما دیتا ہے۔ تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 21 منٹ ہو گئے جی، 4 منٹ کے اندر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ نماز صبر سے مدد حاصل کرو اور راہ حق کے شہید اور شاعر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز جو ہوتی ہے، نماز اور صبر یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ یوں کیجئے کہ یہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جن کو صاحب مومن جن سے مدد حاصل کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان کو جتنی بھی مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے،
اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر لے گا، اللہ کریم اس صبر کی وجہ سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، یہ نہیں کہ ہمارا اگر مثال کے طور پر ایک انسان کو حرام کا موقع مل رہا ہے، حرام کھانے کا، کس کا؟ بولیے کس کا؟ حرام کھانے کا، وہ اور ضرورت بھی ہے، بڑا مجبور ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن حرام کا موقع اسے مل رہا ہے کہ کچھ پیسے آ رہے ہیں، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ڈر جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے، وہ پیسے نہیں لیتا، اللہ کریم غیب سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ یہ ایک مثال تھی۔ اسی طریقے سے نماز ہے، انسان جتنی بھی مشکل کے اندر ہو، جتنا بھی کوئی مشکل کا پہاڑ آ پڑے، اگر اس کے اندر اللہ رب العزت اب بندہ پنجگانہ نماز پڑھ کے اس کے حضور دعا کرے گا تو اللہ کریم نماز کی وجہ سے وہ مشکل دور فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے، جب اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے سب سے پہلے ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ اگر کہیں جانا جلدی ہے جی میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، رب فرماتا ہے نماز میں تمہیں مدد ملے گی، تمہارے سفر میں مدد ملے گی، تمہارے کاروبار میں مدد ملے گی۔ ہم کاروبار پر اس لیے بیٹھ جاتے ہیں جی نماز پڑھنے گئے تو جناب پیچھے سے فلاں ہو جائے گا، مگر رب فرماتا ہے کہ لوگوں اگر نماز پڑھو گے تو میں مدد کے لیے میں خود تیار ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ صبر اور نماز دو کام جو کرتا ہے اس کی مدد کوئی اور نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت خود فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے بارے میں فرمایا کہ صفا اور مروہ، پہلے جو کچھ لوگ تھے وہ صفا اور مروہ کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صفا اور مروہ پوجنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ میری نشانیاں ہیں، اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو میری عبادت کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر میری عبادت کرو گے اس کی برکت سے تمہیں صفا اور مروہ کا مقام عطا فرما دوں گا۔ یاد رکھیے صفا اور مروہ کیوں ملا؟ یہ اللہ کے ولی کے قدموں کی، اللہ کے نبی کے قدموں کی وجہ سے ملا۔ ولی کے قدم لگے، نبی کے قدم لگے، اللہ کریم نے صفا اور مروہ کو بنا دیا تھا، ان کو برکت والا بنا دیا تھا، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر تم ان کی میری عبادت کرو گے جس طریقے سے صفا اور مروہ کو مقام ملا ہے اسی طریقے سے مقام تجھے بھی ملے گا۔ اور پھر یہاں پر آخری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تو تعمیر کعبہ کرتے وقت آپ نے جو دعا فرمائی تھی وہی بات میں دعا کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ نے دعا فرمائی تھی، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 129 کے اندر یہ آئے گی۔ فرمایا کہ یا الہی، اب دعا ہو رہی ہے کعبے کو بنا کر، ہم اپنے گھر کو بنا کے دعا کرتے ہیں نا جی کہ میرے مالک فلاں کر دینا، برکت دینا، حاسدین کے حسد سے بچا لینا، فلاں کر لینا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ وہ فرماتے ہیں الہی سب سے پہلے اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو، اس سے یاد رکھیں جب بھی کسی گھر کی افتتاح کریں، کوئی بھی کام نیک کام کریں، جو سب سے پہلے دعا کریں وہ دعا کریں کہ میرے مالک میرے گھر کو امن والا بنا دے۔ اللہ کرے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں ہر ایک کا گھر امن والا بن جائے۔ تو یاد رکھیے گا امن سے مراد یہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی عبادات بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں پر ہر حوالے سے امن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ باری تعالیٰ اس کے جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں ان کو پھلوں کا وافر رزق عطا فرما دے، ان کو رزق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا پہلے امن کی دعا کی اور پھر بعد میں بولی بعد میں رزق کی دعا کی۔ جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے گھر والے سے امن کے لیے دعا کریں اور اس کے بعد رزق کی دعا کریں، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر دعا کی کہ باری تعالیٰ جو میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے نا اس تعمیر کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کر کے دعا کے اندر لجاجت رکھیں، یہ مت سوچیں کہ میں جناب نمازیں پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، خلاصۃ القرآن سن لیا، کچھ بھی کر لیا، میں نے حق ادا کر دیا، یہ مت سوچیں۔ پھر بھی دعا کریں، عمل جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس کی قبولیت صرف دعا کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ کعبے سے بڑا بنانا، کعبے تعمیر کرنے سے بڑا کوئی عمل کائنات میں نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کعبے کو بنایا تو بنا کے دعا کی کہ باری تعالیٰ میری اس خدمت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں اس کے ساتھ دعا ضرور شامل کریں۔ یہ مت سوچیں، کئی بندے ہوتے ہیں جناب وہ نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں، جی دعا کی کوئی ضرورت نہیں،
خود مانگ لیجیے جناب پھر بھی دعا ہے. دعا خود نہیں مانگنا. اجتماع الدعاء حب اليوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے محبوب دعاؤں میں سے دعا یہ ہے کہ جو اجتماعی طور پر مانگی جاتی ہے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم.